اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین سورۃ البقرہ آیت نمبر 252۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن میں واقعات مذکور ہوئے ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، ہم آپ کو ٹھیک طور پر پڑھ کے سناتے ہیں، اور اہل کتاب جس طرح بیان کرتے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں۔ اس میں شاید اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اہل کتاب نے ان واقعات کو بیان کرنے میں کہیں مبالغے سے کام لیا ہے اور کہیں اپنے سے من گھڑت قصے مشہور کر دیے ہیں۔ قرآن کریم ان میں سے صرف صحیح باتیں بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ جیسے پہلے پیغمبر ہو چکے ہیں ویسے ہی آپ بھی یقیناً رسول ہیں، کیونکہ گزرے ہوئے واقعات آپ نے نہ کسی کتاب میں دیکھے نہ کسی سے سنے۔ ان کو ٹھیک ٹھیک کیسے بیان کیا جا سکتا ہے بغیر وحی الہی کے؟ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا اور آپ پر وحی کی ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان 3 تاکیدوں کے ساتھ۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے 3 تاکیدوں کے ساتھ آپ کی رسالت کو مؤکد فرمایا۔ شروع میں لفظ انا ذکر کیا، پھر لمینا میں لام تاکید کو ذکر کیا، اور آخر میں رسولوں کے عدد میں آپ کو شامل فرمایا۔ اتنی تاکید کے ساتھ آپ کی رسالت کو بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آپ کی رسالت میں صرف وہی شک کر سکتا ہے جو جاہل ہو یا ضدی ہو، ورنہ آپ کی رسالت اور ختم نبوت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ حضرت طالوت اور جالوت کے واقعے میں آپ کے لیے پیغام۔ نمبر 1، انجام اپنے عمل کے مطابق۔ بیان کیے گئے واقعے سے سبق ملا کہ ماننے والوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور نہ ماننے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر ماننے کا جذبہ پیدا کریں۔ جو ہی اللہ رب العزت کا حکم آئے تو آپ چون چراں کیے بغیر اسے کر گزریں۔ ہمیں تو بندگی سے مطلب ہے، ہم عذاب و ثواب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ نمبر 2، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العزت اپنے مخلص بندوں کی خصوصی مدد فرماتے ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے دین کو خالص کرو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرتے رہو تاکہ آخری وقت میں تمہیں کلمہ مل جائے اور آخری وقت تمہارا اچھا ہو جائے۔ ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو آدمی جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے اور عبادات کرتا رہے، آخری وقت میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی کسی گناہ کی نوسط کی وجہ سے، اگر اس سے ایمان چلا گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ یا کلمہ کفر نکل گیا تو پچھلے سارے عمل ضائع ہوں گے۔ اس لیے قدم قدم پہ ڈرتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، دین کے کاموں کا اہتمام کرتے رہیں، دین والوں سے جڑے رہیں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، مسئلہ موت کے وقت تک کا ہے کہ موت کے وقت بھی آپ کے پاس ایمان ہو، ایمان کی حالت میں آپ دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں اخلاص نصیب فرمائے اور آخری وقت میں اپنے فضل سے کلمہ بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔